الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں عقیدہ توحید کو ثابت فرمایا ہے اور شرک کی تردید بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ان کو الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، دیوتا سمجھ کر پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے. زمین کی تخلیق میں ان کا کتنا حصہ ہے، کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، کون کون سی چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے، کوئی شرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق فرمائے ہیں، پیدا فرمائے. تمہارے دیوتاؤں نے آسمانوں میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ آسمانوں کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ جن کو اللہ کے سوا یہ پکار رہے ہیں، انہوں نے نہ زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز پیدا کی ہے. پھر ارشاد فرما ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ ان کے اس مشرکانہ عقیدے پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے، نہ نقلی دلیل موجود ہے. عقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے آسمان کی کوئی چیز پیدا کی ہو یا زمین کی کوئی چیز پیدا کی، ان کے پاس عقلی دلیل بھی موجود ہے اور نقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے. نقلی دلیل کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے، فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ اس کتاب سے پہلے، یعنی قرآن کریم سے پہلے انہوں کے پاس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کوئی کتاب موجود ہے جس میں یہ بات موجود ہے، تو پھر وہ کتاب لے آؤ. کوئی آسمانی کتاب پیش کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہو، جس میں یہ لکھا ہوا موجود ہو کہ ان دیوتاؤں نے، ان بتوں نے جن کو تم پکارتے ہو، کوئی چیز پیدا کی ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا ان کے پاس کوئی ایسی روایت موجود ہے جس کی بنیاد علم پر ہو، جس کی علمی سند موجود ہو، مستند ہو، معتبر ہو. یعنی کسی اللہ کے پیغمبر کا قول موجود ہو اور اس کی معتبر سند موجود ہو، قابل اعتبار ذریعے سے یہ بات موجود ہو، تو وہ بات پیش کریں.
ان کنتم صادقین، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی آسمانی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے شریک ہیں، کسی پیغمبر نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے شریک ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس اس غلط عقیدے پر، مشرکانہ عقیدے پر نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے، نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے، من گھڑا عقیدہ ہے، خود بخود گھڑ لیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہیں، ایسے چیزوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اتنے بے بس ہیں، قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس طرح سچے معبود ہو سکتے ہیں جو قیامت تک پکار کے جواب نہیں دے سکتے؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے، یہ ان کو معبود سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑے گمراہ یہ ہیں جو ایسی چیزوں کو خدا سمجھ کے، دیوتا سمجھ کے، معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں، غافل ہیں ان کی عبادت سے۔ یہ شیطان اور نفس کی بات مان کر ان کی عبادت کیے جا رہے ہیں، ان سے امیدیں باندھے ہوئے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے وہ معبود جو ہوں گے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود سمجھتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ انہی لوگوں کے دشمن بن جائیں گے اور انکار کر دیں گے کہ انہوں نے تو ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے۔ تو مشرکین مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مشرک تو وہ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، دیوتا سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ تھے جو فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو معبود بنا لیا تھا۔ تو جتنے قسم کے انہوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ان کو اپنی عبادت کی دعوت دی تھی، انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، فرشتے بھی انکار کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام بھی انکار کریں گے، اور جن کو انہوں نے خدا اور معبود جن اور شیاطین، ان سے قیامت کے دن تو شیاطین بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں، ان کو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے منمانی کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ اللہ کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت ہے، نہ اللہ کے کسی نبی کی کسی حدیث میں، کسی فرمان، کسی قول میں اس کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ قیامت کے دن ان کو کوئی ثبوت ملے گا۔ قیامت کے دن تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی انکار کر دیں گے، دشمن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پھر کتنی بے عزتی ہوگی، دنیا میں بھی تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی جن کے ساتھ امیدیں باندھے ہوئے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا، پھر بچانے والا کون ہوگا؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔